اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے اور درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ تمام خاران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خاران خیریت سے ہوں گی۔ میں ہوں سیدہ ماہی نقوی اور آج کا لیکچر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی زیر نگرانی احیاء فکر بشریت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں آج ہم اپنے درس نمبر 3 کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ بچے کی تربیت اس کے پیدا ہونے سے شروع نہیں ہوتی بلکہ نکاح کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی گئی تھیں: ایمان، اخلاق اور خاندان۔ اب اس کا معیار ہم نے خود بنانا ہے ان تینوں چیزوں کا، اور معیار اب کس طرح سے بنانا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ائمہ تحرین علیہ السلام نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ ان کی روشنی میں ہم جب معیار بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ نکاح بھی رحمت و برا ہوگا، اور انشاءاللہ جو اولاد آئے گی ہماری گود میں اس کی بھی بہترین تربیت ہو سکے گی۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو حضرت فاطمہ اور حضرت امام علی علیہ السلام کا جب عقد ہوا اور پھر رخصتی ہوتی ہے تو پہلی شب جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مولا سے کیا فرمایا کہ یا علی، آپ چاہتے تھے کہ مجھ سے نکاح کریں، میں چاہتی تھی کہ آپ سے نکاح کروں۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے تو آئیں آج رات خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس رشتے کو جو سب سے پہلے اس کی بنیاد جو پڑی ہے وہ عبادت خدا سے پڑی ہے۔ معیار جو رکھا گیا ہے وہ عبادت خدا رکھا گیا ہے، خدا کی خوشنودی رکھا گیا ہے۔ تو اس سے آگے مزید جب ہم پڑھتے ہیں بی بی کی زندگی کے بارے میں تو اس سے بھی خوبصورت آگے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگلے دن جب جناب رسول خدا نے امام سے سوال کیا کہ یا علی، آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بھی آپ نے سوال کیا کہ تم نے علی کو کیسا پایا، تو دونوں کا جواب جو تھا وہ ایک ہی تھا اور بہت خوبصورت جواب تھا۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ تو ثابت ہوا کہ عقد میں باقی رسومات کی جگہ اگر خدا کی رضامندی کی خاطر ایمان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو یقیناً ایک بہترین سرمایہ یعنی کہ اولاد انشاءاللہ وقت کے امام کا سپاہی بنے گی۔ اور یہ وراثت جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے نوجوان نسلیں جب بھی اپنے ہمسر کو تلاش کریں، جب بھی اسپاؤس سلیکشن کریں تو ایمان کو اپنا معیار بنائیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ مشرکین سے کہہ دو کہ مشرکین سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ ایمان ہونا، ہر چیز میں ایمان کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، کچھ علماء کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج کل کے دور میں ایک بات کو کنوے کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو اس دور میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی ذمہ داری، نوجوانوں کی ذمہ داری، کہ وہ اسلام کے پلیٹ فارم سے اس طرح کی کوششیں کریں، اس طرح کی ایک مقاصد رکھیں۔ جیسے کہ اب آپ نکاح کو دیکھ لیجئے، کیونکہ ہم نے ابھی نکاح کے بارے میں بتایا ہے کہ نکاح سے ہی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر کوشش کی جائے، ایک کوشش یہ ایڈ کی جائے، ہر انسان کا اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، تو اس کے مطابق کوشش کریں کہ اس چیز کو آسان سے آسان تر بنایا جائے۔
یعنی کہ اگر مقصد رکھا جائے کہ نکاح کرنے سے پہلے نوجوانوں کو 1 ہفتہ یا 10 دن یا اس طرح سے پہلے درس دیا جائے، خوران کو بھی اور برادران کو بھی، اور اس میں ان کو نکاح کی اہمیت اور نکاح کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی کہ جب وہ میاں بیوی بن گئے ہیں تو اس کے بعد خاوند کی کیا ذمہ داری ہے اور بیوی کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں ان کو بتایا جائے۔ ہالز میں شادی کرنے کے بجائے، وہاں پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے مسجد میں اور امام بارگاہوں میں شادیاں کی جائیں۔ اور شادیاں، کیونکہ ہمارا معیار جو ہے اب اسلام کے مطابق نہیں رہا، اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی تھیں ہم نے ان چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو ہمارا جو نکاح کا ایک پاکیزہ ایک جو کام ہے، جو مقصد ہے، وہ شروع ہی حرام کام سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں گانے بجانا، ڈھول بجانا، اس کے علاوہ اور بہت ساری بدعات ہم نے جو بیچ میں شامل کر لی ہیں، تو ان چیزوں کو یکسر ختم کر دیا جائے۔ امام بارگاہ میں لڑکی والے لڑکے والے جس طرح سے بھی انتظام ہوتا ہے ان کو بلایا جائے، اور جو علامہ صاحب ہیں جو نکاح پڑھانے آئے ہیں ان سے یہ درخواست کی جائے کہ نکاح سے پہلے آدھا گھنٹہ خار کو بھی اور برادر کو بھی دونوں کو نکاح کے بارے میں بتایا جائے اور ان کو ان کی ذمہ داریاں سمجھائی جائیں، اور پھر اس کے بعد درود و سلام کے سائے میں رخصت کیا جائے۔ تو اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے نام سے، خدا کے نام سے اگر یہ سلسلہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور اس کا اثر ہماری اولاد میں بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم لوگ یہ کریں کہ ہم خود جو ہے وہ اس کی ابتدا ہی حرام کام سے کر رہے ہیں، اس کام سے کر رہے ہیں کہ جو معصیت خدا کا سبب بن رہا ہے، تو جب ہم خود خدا کی معصیت میں مبتلا ہیں تو پھر ہم اپنے بچے کی کیا تربیت کریں گے؟ تو اسی چیز کو مزید سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں تنہا ہوں، اکیلی رہتی ہوں، تو میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصحاب کا مجمع تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس عورت سے نکاح کرے؟ تو تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس عورت کو دینے کے لیے تمہارے پاس کیا کیا ہے، یعنی کہ مہر کیا تم اس کو ادا کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں تو خود ایک غریب آدمی ہوں، ایک چھپر میں رہتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کو۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یعنی کہ اس کو بٹھا دیا کہ جب کچھ ہے نہیں تو پھر تم شادی کس طرح سے کرو گے؟ دوبارہ پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ اس عورت سے کون شادی کرے گا؟ پھر بھی کوئی نہیں اٹھا، وہی صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں شادی کرنا چاہتا ہوں ان سے۔ رسول اللہ نے پھر وہی سوال کیا کہ تمہیں اس عورت کو دینے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ان کو پھر بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا تو پھر کوئی بھی نہیں اٹھا، وہی صحابی اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو تیسری مرتبہ جب دوبارہ وہی صحابی اٹھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اب تیری شادی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے صحابی سے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ، یعنی کہ اٹھنا بیٹھنا یعنی کہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، آپ کے محفل میں کہ خطبات اور دیگر جس طرح سے نمازیں اور رسول اللہ جو خطبات دیا کرتے تھے وہاں پر شریک رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھ سے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں؟ تو اس نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ سے اسلام کی تعلیمات سیکھی ہیں۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اب اس عورت کا مہر وہ علم ہے کہ جو تم نے مجھ سے سیکھا ہے۔ یعنی کہ اگر عورت کا ہم نے مہر
رکھنا ہے، اس کا معیار رکھنا ہے، تو وہ علم کی بنا پر، ایمان کی بنا پر رکھنا چاہیے۔ تو اگر اس طرح سے ایک سلسلہ چلے گا تو انشاءاللہ اولاد بھی ہماری نیک ہوگی اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والی ہوگی۔ تو یہ وراثت کے اوپر، کیونکہ نکاح سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو یہ اس کے اوپر مختصر ایک گفتگو کی تھی ہم نے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک یعنی کہ تربیت، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تعلیمات اہل بیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔